بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل و کرم سے یہاں پہنچا دیا۔ سچی بات ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بول نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اے کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی۔ آج جو سچی بات ہے مارے پھرتے اور ہر طرف دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور کوئی ہمیں راستہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق باللہ بہت کمزور ہے۔ سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں قرآن مجید جیسی ہدایت کی کتاب عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، یہ دن اور یہ راتیں یہ بہت فضیلت کی راتیں ہیں، یہ بہت فضیلت کی راتیں ہیں۔ ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کچھ نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ نعمتیں معنوی ہیں۔ کچھ نعمتیں ظاہری ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ نعمتیں باطنی ہیں، اور وہ باطنی نعمتیں جو ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز بندوں کو بے پناہ فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کس زبان سے اس واقعے کو بیان کروں یا ان حالات سے آگاہ کروں کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مکہ معظمہ میں پہنچا دیا، اور کس کے ساتھ پہنچا دیا؟ حضرت اسماعیل بچے کے ساتھ پہنچا دیا، حضرت ہاجرہ کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ساری انسانیت پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا منظر دکھائے، کیا کیا منظر دکھائے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، آپ مجھے کس کے خیال پر کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ نہ کوئی محرم ہے، نہ میرے ساتھ میرے کوئی وسائل ہیں، مجھے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ پھر خاموش ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہی بات کہی، پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تیسری بات جب انہوں نے کہا تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر مجھے یہاں چھوڑے جائیں، اللہ کے حکم پر چھوڑے جائیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو انشاءاللہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دیکھو، وہ ہاجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ لہلہار، حضرت ہاجرہ کا باغ، وہ گلستان ابراہیم، وہ لہلہار، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لمبی کہانی ہے، مختصر کر کے بیان کروں، چھوٹا وقت ہوتا ہے، چند باتیں بمشکل کہی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے پیچھے گئی، جی زمزم کے پیچھے کیا گئی، زمزم شریف ان کے پیچھے آ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہ پانی نکلنے لگا، تو آپ نے کہا رک جا، زمزم کہنے لگا۔ تو یہ وہ خاندان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آج یہ سارا جشن جو ہے، یہ سارا جشن، یہ اس کو جشن ہی کہہ لو نا،
کیا حرج ہے جشن کہنا؟ یہ سارا جشن جو حج کا ہے، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ سارا جمال جو قربانی کا ہے، جو حج کا ہے، یہ کس کی دین ہے؟ دین تو اللہ کی ہے، لیکن ہمیں کہاں سے یہ خوشخبریاں ملی، یہ کہاں سے عنایتیں ہوئی؟ یہ حضرت ہاجرہ سے، یہ حضرت ہاجرہ سے، سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے کیسے ہوئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہی اسماعیل کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئے، پھر وہی اسماعیل بڑے ہو گئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا بات، کیا خدا کی قسم، یہ ایسا لگتا ہے کوئی افسانہ ہے، افسانہ نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر روئے زمین پر نہیں ملتی ہے۔ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کاش کہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا، ترجمہ عربی کا آتا ہو تو پھر مزہ آیا تھا۔ فانظر ماذا تری، تو انی اذبحک فانظر ماذا تری، تری کا معنی ہے رائے، تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ میں تو خواب دیکھ چکا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری رائے کیا ہے؟ اور اقبال نے کیا کہا، وہ کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی قیامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کیا کہتا ہے، یا بطفع بات، کیا سکھانا؟ ابا جی جو آپ کو آپ کے رب نے حکم کیا ہے اس پر عمل کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں وہ نورانیت عطا فرما دے کہ ہم اس سارے کیس کو اور اس ساری سٹوری کو اپنے دل کی نگاہوں سے اس کا مطالعہ کریں۔ کیا خدا کی قسم، کیا سٹوری ہے ہوگی کہانیاں یہ، لیکن یہ کہانی بھی تو ایک عجیب کہانی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا، اسماعیل کو کیا عطا فرمایا کہ اسماعیل کہہ رہا ہے کہ ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ۔ آگے کیا بات کہی، بات اتنی لمبی ہے بھائی، کہانی اتنی لمبی ہے، کوئی بڑے سے بڑا مفسر اور محدث بھی چند منٹوں میں یہ بیان تو نہیں نہ کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس بات کو اس طرح دریا نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا باپ نے
بھی مان لی بات، بیٹے نے بھی مان لی، بیٹے نے بھی مان لی، باپ نے بھی مان لی۔ فلما اسلما، دونوں نے سر جھکا لیا اللہ کے سامنے، دونوں نے سر جھکا لیا اللہ کے سامنے۔ باپ نے کہا میرے رب کا حکم ہے، بیٹے نے کہا کہ میں نے حکم مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں نے میرا حکم مان لیا، فلما اسلما۔ اور آگے کا اسلما کے بعد قرآن مجید نے کیا کہا؟ اب دیکھو وہ ابراہیم جس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ اسماعیل جس کا نام اسماعیل ہے، کیا کہا؟ فلما، اللہ فرمایا کیا کیا؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اس طرح پکڑا جیسا آج کل آپ بکرے کو اور چھترے کو پکڑتے ہیں، اس طرح پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا فلما تلہ للجبین، اب وہ پیشانی کے بل اس کو لٹا لیا۔ اے پیشانی کو بل، سوچو ماں بچوں والے ہو، اے بچوں والے ہو، اے فرمایا اللہ فلما تلہ للجبین، اللہ اکبر۔ اب بیٹے کو لٹا لیا اور چھری رکھ دی گلے پر، چھری رکھ دی گلے پر، اور بیٹے کو لٹایا ہوا ہے۔ وہ بیٹا کیسے اس پر چھری چل جاتی جس کی کوکھ سے محمد رسول اللہ نے پیدا ہوا، کیسے چھری چل جاتی؟ فلما لا دینا، اللہ نے فرمایا چھری چل رہی ہے، چھری چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز کیا آ گئی؟ نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دے دی، اعلان کر دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تیرا خواب سچا ہے، تیرا خواب سچا ہو گیا۔ کمال تلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تیرا خواب سچا ہو گیا۔ یہ وہ خواب کی سچائی ہے جس کی شان میں، یا جس کے مناظر دیکھنے میں آج آپ سب لگے ہوئے ہیں۔ قربانیاں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ سب یادگار کس کی ہے؟ یہ سب یادگار ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ اکبر، کیا انسان تھے، کیا وہ لوگ تھے تو انسان، لیکن ایسے انسان تھے کہ جیسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا، وہ بھی ایسے ہی انسان تھے۔ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ تو بھائی بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہ تو ایسی کہانی ہے جس کو سنانے کے لیے بھی کوئی دل کس کا چاہیے؟ وہ کوئی صاحب ایمان کا دل چاہیے، کہ وہ صاحب ایمان جس نے یہ کام کر دکھایا، یہ منظر کر دکھایا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وجعلنا، اے ابراہیم ہم نے تجھے سارے جہان کا امام بنا دیا، ایسے تو نہیں امام بن گئے، ایسے تو نہیں امام بن گئے۔ تو بہرحال بھائی یہ چند باتیں عرض کی اس لیے کہ ہمیں کم از کم ایک منظر کشی تو ہو کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے آج تک نتائج کیا بیان فرمائے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، ہر وقت آپ میں سے دوست کہتے ہیں کہ آج قربانی کرنے جائیں گے، آج قربانی کرنے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ھذا الغائی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟
آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ کیا سنت تھی بھائی؟ وہ کیا سنت تھی کہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو اللہ نے اللہ کے حضور ذبح کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ دیکھو اب یہ چھوٹی سی بات ہے، وقت تھوڑا ہے، چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ باتیں اب قربانیاں بھی آپ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ لاکھ روپے 5 لاکھ کے اونٹ کو خرید کے 5 لاکھ کے جانور خرید کے، بڑی خدمت، بڑا اچھا کام ہے، لیکن بیٹو، دوستو، بھائیو، عزیزو، وہ محبت اور وہ الفت اور وہ محبت اور وہ تعلق باللہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، کاش کہ اس کا کوئی شمہ بھی ہمیں نصیب ہو جاتا، کوئی شمہ بھی نصیب ہو جاتا، اللہ اس کا کوئی شمہ بھی ہمیں نصیب کر دے، کوئی معمولی سی اس کی کوئی کرن بھی ہمارے دل میں ڈال دے، تاکہ پھر یہ مسلمان جس کا آج یہ حال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے پڑھی، حضرت مولانا فرماتے تھے، مولانا ابو نصر گدری فرماتے تھے کاش یہ 2 ارب مسلمان نہ ہوتے، ایک عمر اور پیدا ہوتی۔ آج دیکھو اس ساری عظمتوں کے باوجود کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید سے نوازا ہے، اس کے باوجود کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہے اور افسوس ہمیں اپنے اوپر افسوس کہ کسی کام کے نہیں، نہ کوئی ہماری عزت ہے، کیسے عزت ہو؟ عزت تو تب ہو کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی عزت ہو، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کی، عزت تو اللہ کے رسول کی، اور عزت ایمان والوں کی۔ یہ ایمان والے وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے راستے پر چلنے والے، جو اسماعیل ذبیح اللہ کے راستے پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس راستے پر چلائے، وہ اللہ کے پاک بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتیں ہی سننے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے حالات پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، شاید کہ اس کی برکت سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس واسطے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو بھول چکے۔ عطا اسلاف کا جذب درو کر، اللہ اکبر، اللہ عطا اسلاف کا، اللہ وہ جذب درو جو اللہ نے، اے اللہ تو نے اپنے پاک بندوں کو عطا فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ، کچھ شمہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہم حج کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیسے سب کچھ کرنے کے باوجود ہم اللہ سے کتنے دور ہیں، ہم کتنے خدا سے دور ہیں، مسجد سے کتنے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے دور ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کتنے دور ہیں۔ اس پر بہرحال غور کرنا ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں غور کرنا ہے، جب آپ
اللہ کے راستے میں بکری ذبح کریں گے، قربانیاں دیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، سوچیں تو صحیح کہ ہم یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں، یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ہمارے بچے کی شادی ہے، کوئی یہ کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور جینا تیرے لیے ہے۔ اے اللہ میں نہ بول سکتا ہوں، نہ وقت ہے میرے پاس بات کرنے کا، بس میں اپنے دل کا ایک غبار نکال رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے ہمیں سکھایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ہمارا مرنا اور جینا تیرے لیے ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان بنا دے، مرے تو تیرے لیے، جیے تو تیرے لیے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا تیرے لیے ہو، ہم محمد رسول اللہ کے غلام بنے، قرآن مجید پڑھنے والے بنے، دین پر چلنے والے بنے۔ آج ہی ہماری حالات بدل جائیں جب ہم نے خدا کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کمزور کر دیا، ہم قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، ہم دنیا کے کاروباری ہو گئے ہم نے، اور اگر دین کو بھی ہم نے کاروبار بنا لیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پھر اسی مقام پر لے آ جس مقام پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ امت تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔